السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج ایک اہم ویڈیو بنا رہا ہوں اپنی بہنوں کے لیے جو سعودی جامعات میں تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں، اور یہاں کے اچھے جامعہ میں جو جامعہ خاص طور سے صرف لڑکیوں کے لیے بنا ہوا ہے وہ ہے جامعہ امیرہ نورہ بنت عبد الرحمن۔ یہاں پہ ابھی ایڈمیشن کے لیے درخواستیں قبول کی جا رہی ہیں، اور تقریباً 27 مارچ تک موقع ہے، آپ اپنے کاغذات سبمٹ کر سکتے ہیں۔ یہ جامعہ امیرہ نورہ جو ہے وہ ریاض میں ہے، سعودی عرب کی راجدھانی ریاض وہاں پہ ہے، اور صرف لڑکیوں کے لیے خاص ہے یہ ادارہ، اور یہ جو درخواستیں آپ بھیجیں گے صرف لڑکیاں ہی بھیج سکتی ہیں، اور لڑکیوں کی مکمل کیمپس لڑکیوں کے لیے خاص ہے۔ یہ جامعہ جو ہے یونیورسٹی 2008 میں ملک عبداللہ کے زمانے میں بنی تھی، اور اس کے لیے جو شروط جو ہیں وہ میں بتا دے رہا ہوں۔ سب سے اہم شرط یہ ہے کہ جو تقدیم کریں گے، جو درخواست پیش کریں گی، ان کی عمر 17 سال سے کم 17 سال ہو، اور زیادہ سے زیادہ 25 سال، یعنی اسی درمیان کی عمر ہونا چاہیے، اور ثانویہ یعنی ہائی اسکول کی سرٹیفکیٹ یا مدرسے کی جو سرٹیفکیٹ ہوتی ہے وہ ان کے پاس ہونا چاہیے۔ اسی طرح ان کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ چند بنیادی شرط میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کے پاس پاسپورٹ ہو، آپ کو اجازت NOC وغیرہ اپنے ملک سے ہو کہ آپ جا کے سعودی عرب میں پڑھ سکتے ہیں، محرم ہو، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو میں اس میں چند چیزیں آپ کو ابھی طریقہ کیا ہے، کیسے تسجیل کرنا ہے، آپ کو کیسے درخواست پیش کرنا ہے، اس کا طریقہ بتاؤں گا۔ اس میں آپ کو بہت سارے اس یونیورسٹی میں جو آئیں گے تعلیم کے لیے ان کو بہت سی سہولیات، جیسے یہاں پہ دیگر سعودی طلباء کو یا جو سعودی جامعات میں پڑھنے والے غیر ملکی طلباء ہیں وہی سہولیات آپ کو ملیں گی۔ آپ کا میڈیکل فری رہے گا، آپ کو 840 ریال سمجھو اسکالرشپ ہر مہینے ملے گی، آپ کو سفر کے لیے آپ کو ایک مناسب ہاسٹل کا انتظام یونیورسٹی کرے گی، آپ کے سستے کھانے پینے کا انتظام یعنی مطعم اور ہاسٹل میں کھانے کا انتظام یونیورسٹی کرے گی۔ اسی طرح آپ کو سفر ایک سال میں ایک بار سفر کا ٹکٹ جو ٹکٹ ہونا ملے گا، آپ کو فضائی ٹکٹ آپ کو ایک بار ملے گا سال میں، اور اسی طرح اور دیگر سہولیات آپ کو تعلیمی جو ملتی ہیں معروف ہیں سعودی عرب سے متعلق، وہ سبھی سہولیات آپ کو ملیں گی۔ تو میں آگے آپ کو طریقہ بتا دے رہا ہوں کہ کس طرح آپ کو تقدیم کرنا ہے، کس طرح اپنے ڈاکومنٹ کو سبمٹ کرنا ہے۔ ڈاکومنٹ میں سب سے پہلے آپ کو اپنا پرسنل ڈاٹا وہ جمع کرنا ہے۔ اس میں سب سے پہلے اپنا نام جیسا پاسپورٹ پر انگلش میں لکھا ہوا ہے بالکل ویسا ہی لکھنا ہے۔ دوسرے اس میں آپ کو جو ہے اپنا نام عربی میں لکھنا ہے۔ پھر یہاں پہ اپنا جنسیہ سلیکٹ کرنا ہے، کس کنٹری کے ہیں آپ، نیشنلٹی۔ پھر اس کے بعد پاسپورٹ نمبر آپ کو سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کا پاسپورٹ کہاں سے نکلا ہے اس کو سیٹ کرنا ہے، اس کا جگہ کا نام لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو پاسپورٹ کی جو ڈیٹ ہے اس کی ایکسپائری ڈیٹ کیا ہے وہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کا ڈیٹ آف برتھ پاسپورٹ میں جو لکھا ہے وہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو جو ہے یہاں سے ایکیڈمک ڈاٹا اپنا بیان کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کے پاس کون سی سرٹیفکیٹ ہے اس کے بارے میں یہاں پہ ٹک کرنا ہے۔ شہادہ ثانویہ العامہ یعنی ہائی اسکول کی جو سرٹیفکیٹ انٹرمیڈیٹ ہوتی ہے اس کو لکھنا ہے، یا مدرسے کی اگر سرٹیفکیٹ ہے تو مدرسے کی سرٹیفکیٹ آپ یہاں پہ ڈالیں، کون سی ہے وہ لکھیں۔ اس کے بعد اسکول کا نام کیا ہے وہ لکھنا ہے یہاں پر۔ اس کے بعد کس کنٹری میں وہ اسکول واقع ہے، جیسے مثال کے طور پہ ہندوستان تو آپ کنٹری کا نام لکھیے۔ پھر وہ جو آپ کی شہادہ ثانویہ ہے اس کی کیا نوعیت ہے، کس قسم، جیسے اگر آرٹس لائن سے آپ نے 12th کیا ہے تو قسم ادبی لکھیں گے، اگر آپ نے سائنس اختیار کیا تو قسم علمی کو سلیکٹ کریں گے، یا اگر کوئی اور مسار آپ کا تھا جیسے کامرس ہے تو اخرى یعنی ادر کو سلیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ عموماً انڈیا میں لوگ جو مدرسے بیک گراؤنڈ کے ہیں وہ آرٹس قسم ادبی ہی کو اختیار کریں۔ اس کے بعد جو ہے تقدیر العام لشہادت الثانویہ، آپ کے کیا نمبر، کتنا ممتاز تھے، ایکسلنٹ، جید جدہ یا جید تھے، وہ سب لکھیں، یہاں پر ٹک کرنا ہے صرف۔ اس کے بعد آپ کی کون سی لینگویج ہے
اس کو یہاں پہ لکھنا ہے. آپ کی جو اصل لینگویج ہے اس کو لکھنا ہے کہ کیا ہے. جیسے ہندوستان والے اردو لکھ دیں یا ہندی، جس کی جو لینگویج اصل ہے وہ لکھیں. اس کے بعد سوال ہے حل سبق لک الدراسہ فی احد الجامعات السعودیہ. تو آپ نو کر دیں، لا، کہ ہم نے کہیں سعودی میں نہیں پڑھا. اگر کوئی ایسا شخص ہے جس نے پڑھا ہے تو وہ ٹک کر دے اور پھر اس کا نام لکھنا رہے گا. اس کے بعد اپنی جو ہیلتھ انفارمیشن کے بارے میں ہے، بیانات صحیحہ، اس میں مطلب پوچھا ہے چند چیزیں، تو آپ اس میں جیسے کہ کوئی پرابلم ہے، آپ کو کوئی عذر معذور ہیں تو نو اختیار کیجیے، لا. اس کے بعد کوئی آپ کو دائمی مرض ہے، کوئی ہمیشہ کوئی بیماری لگی رہتی ہے، ایسا کوئی ہے تو اس میں بھی آپ ذکر کریں کہ ہمیں کوئی ایسی بیماری نہیں ہے. اس کے بعد آپ کو اپنا ایڈریس وغیرہ کے بارے میں لکھنا ہے. آپ کو یہاں پر اپنا جو موبائل نمبر ہے اپنے کنٹری کا وہ لکھنا ہے. پھر یہاں پر بھی کوئی دوسرا ایک موبائل نمبر لکھنا ہے. پھر اس کے بعد آپ کا جو ایڈریس ہے اس کو یہاں پہ لکھنا، عنوانک فی بلدک. اس کے بعد یہاں پہ مطلب اس میں کس شہر میں ہے، کون سا گلی نمبر، روڈ نمبر، یہ سب لکھنا ہے. پھر لاسٹ میں آپ کا جو ای میل آئی ڈی ہے وہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر ہی البریدک الیکٹرونی. اس کے بعد آپ کو اپنے بارے میں بتانا ہے کہ میں شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ ہوں. اس کے بعد ایک اہم سوال یہ ہے، حل لدیک محرم فی المملکہ العربیہ السعودیہ، کیا آپ کا کوئی سعودی عرب میں محرم ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو ہاں لکھیں، اگر نہیں ہے تو لا لکھیں. ٹھیک ہے، اور بہتر ہے کہ کوئی محرم رہے آپ کا. ٹھیک ہے، تاکہ اس کے لیے موافقہ آسانی سے ملتا ہے. اگر کوئی آپ کا پہلے سے محرم یہاں پہ، جیسے آپ کے والد ہیں، بھائی ہے یا شوہر ہے، تو بآسانی مل جائے گا. ماموں ہے، چچا ہے، انشاءاللہ اس طرح آسانی سے ملے گا. اس کے بعد جو ہے پھر آپ جہد القدم کیا چاہتے ہیں. جیسے اگر مثال کے طور پہ آپ کو دلی سے آنا ہے اگر موافقہ مل گیا تو، یا بمبئی سے آنا ہے، 2 جگہ سعودی ایمبیسی ہے انڈیا میں، تو وہ شہر کا نام لکھنا جس شہر میں سعودی ایمبیسی ہے. تو جو آپ کے لیے سہولت ہو وہاں کا لکھ دیں. اس کے بعد آپ کو اپنے ڈاکومنٹ اٹیچ کرنا ہے. سب سے پہلے آپ کا جو ہائی اسکول کی سرٹیفکیٹ ہے اس کو یہاں پر رفع یا اٹیچ کریں گے. اور اس میں یہ ہے کہ جو آپ کی سرٹیفکیٹ ہے اس کو سعودی جو ایمبیسی ہے اس کا ملحق ثقافی کلچرل ڈپارٹمنٹ، اس سے تصدیق شدہ ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے تو ویسے ہی اٹیچ کر دیں، کیونکہ وقت بہت کم بچا ہے، اس کے بغیر بھی اٹیچ کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے دوسرے اس میں کشف الدرجات یعنی مارک شیٹ وغیرہ جو آپ کی ہے اس کو بھی مصدق ہونا چاہیے سعودی ایمبیسی سے، اس کو یہاں پہ اٹیچ کریں گے آپ. اس کے بعد ہے جو آپ کے پاس ترجمہ ہے، جو آپ اگر آپ کی مثال کے طور پہ ہائی اسکول کی سرٹیفکیٹ انگلش میں ہے، ہندی میں ہے، مراٹھی میں ہے، تو آپ اس کا عربی میں ترجمہ کرا کر یہاں پر اٹیچ کر دیں. جو آپ کا ثانویہ کا سرٹیفکیٹ اور ساتھ میں مارک شیٹ، یہ دونوں کو یہاں پہ اٹیچ کریں گے. اس کے بعد آپ اپنا کیریکٹر سرٹیفکیٹ یہاں پر اٹیچ کریں گے، شہادہ حسن السیرہ والسلوک. اس کے بعد جو ہے آپ اپنا ویلڈ پاسپورٹ کی ایک فوٹو کاپی یہاں پہ لگائیں گے، جواز السفر. اس کے بعد آپ ایک NOC اپنا کسی بھی نوٹری والے سے یا جو لوگ ایفیڈیوٹ بناتے ہیں وہ لوگوں سے ایک NOC بنوا لیں کہ ہم یہ اس کو سعودی عرب میں پڑھائی سے کے لیے کوئی آبجیکشن نہیں ہے، نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ وغیرہ 200-300 روپے انڈین میں بنتا ہے یہاں سے، یہاں اس کو اٹیچ کرنا رہے گا. اس کے بعد یہ PCC ٹائپ کا ایک یعنی کہ کوئی کرمنل شخص نہیں ہے، ایک ایسا بھی ایفیڈیوٹ یا NOC اٹیچ کر دیں. اس کی اور اس طریقہ جو آتا ہے پاسپورٹ ڈپارٹمنٹ سے وہ بعد کا مرحلہ ہے، اس کے لیے ابھی ضرورت نہیں. اسی طرح ایک کسی بھی ڈاکٹر سے MBBS ڈاکٹر یا کوئی بھی اپنے لیٹر پیڈ پہ لکھ کے کوئی ڈاکٹر دے کہ یہ آدمی فٹ ہے اور اس کو یہاں پہ اٹیچ کر دیں گے. جو محرم سعودی عرب کے اندر ہیں، جیسے والد صاحب آپ کے ہیں یا بھائی یا چچا ماموں کوئی ہیں، تو ان کا کیا رشتہ، ان کا رقم الجواز پاسپورٹ نمبر اور کیا رشتہ داری ہے، اور اگر شوہر ہے تو اس کا نکاح نامہ وغیرہ انگلش یا عربی زبان میں یہاں پہ اٹیچ کریں گے.
اور اس کے بعد نیچے جو ہے آپ اپنی یہاں پہ ٹک کریں کہ ہاں جتنے بھی بیانات ہم نے ڈالے ہیں یہ سب صحیح ہیں، اور پھر ارسال یا سینڈ یہاں پہ ٹک کر دیں، آپ کی درخواست یونیورسٹی کو پہنچ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو کی درخواستوں کو قبول فرمائے اور دیار نبی میں پڑھنے کی اور اعلیٰ تعلیم کی توفیق بخشے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔